ورلڈ وار 2 کے درمیان رشیا یعنی سوویت یونین کو ایک نئی مستی چڑھتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا جائے تاکہ ان کی فوج لمبے عرصے تک بغیر سوئے لڑتی رہے۔ آج اس ایکسپیریمنٹ کو کہا جاتا ہے رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ۔ یہ تاریخ کے سب سے خطرناک ایکسپیریمنٹس میں سے ایک تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ رشین آرمی نے 5 قیدیوں کو چنا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ 30 دن بغیر سوئے گزار لیں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا، ادروائز ان کو شوٹ کر دیا جائے گا۔ تمام قیدی خوشی خوشی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو ایک کمرے میں اکٹھا ڈال دیا گیا اور اوپر سے ایک گیس چھوڑ دی گئی جس کی وجہ سے اگر انہیں نیند آئے بھی تو وہ نہ سو سکیں۔ کمرے میں پانی، کھانا، ٹوائلٹ اور پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں موجود تھیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کو ساتھ ہی دوسرے کمرے سے دیکھا جا رہا تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان شیشہ تھا تاکہ قیدی اس طرف نہ آ سکیں۔ پہلے کچھ دن تو سب نارمل تھا، مگر 5ویں دن سے ان کی بے چینی بڑھنے لگی اور 9ویں دن ایک قیدی پاگل پن کی وجہ سے 3 گھنٹوں تک چیختا رہا، جس کی وجہ سے اس کے ووکل کورڈز پھٹ گئے۔ اب اس گیس کا اثر تمام قیدیوں پر پڑنے لگا۔ ریسرچرز اس گیس کی مقدار ڈیلی کے حساب سے تھوڑی تھوڑی بڑھا دیتے تھے۔ 10ویں دن ایک قیدی نے بکس کے صفوں کو پھاڑ کر دیوار پر چپکا دیا تاکہ ریسرچرز کو اندر نہ دکھ سکے۔ اب کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ریسرچرز نے سوچا کہ شاید سب قیدی مر گئے ہیں۔ آخر جب انہوں نے روم کو کھولا تو وہ سب دنگ رہ گئے۔ روم میں سارا کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا اور ہر طرف خون اور کٹے ہوئے اعضاء پڑے ہوئے تھے۔ یہ قیدی اپنے ہی باڈی پارٹس کو نوچ نوچ کر کھانے لگ گئے تھے اور اپنا سینہ چیر کر خود کا گوشت نکال کر کھا رہے تھے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے دوران 5 میں سے 3 قیدیوں کی موت ہو گئی تھی، مگر اس ریسرچ کو روکا نہیں گیا۔ اس کو جاری رکھنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ سوویت یونین کے کمانڈنگ آفیسر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ قیدی کیا کرتے ہیں۔ اب ریسرچرز نے ان 2 قیدیوں کے ساتھ 3 ریسرچرز کو بھی اس کمرے میں بند کر دیا۔ اب ایک ریسرچرز نے قیدیوں سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ تو وہ قیدی مسکرانے لگا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر کی ایک پرچھائی ہوں، میں وہ برائی ہوں جس کو تم دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس ریسرچر نے گھبراتے ہوئے ان 2 قیدیوں کو گولی مار دی اور خود کو اور باقی 2 ریسرچرز کو بھی گولی مار دی گئی، اور اس طرح یہ راز ہمیشہ کے لیے دب چکا تھا۔ پھر 2009 میں اس راز کو ڈارک ویب کے ذریعے باہر نکال دیا گیا، یعنی ڈارک ویب پر کسی نے یہ سٹوری شیئر کی اور اس کے بعد پوری دنیا کو اس راز کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ دوستو، اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔